صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیست العبادۃ کثرت الصوم والصلاۃ، کثرت الصلاۃ والصوم، کہ اصل عبادت یہ نہیں ہے کہ کثرت سے زیادہ نمازیں پڑھی جائیں، روزے رکھے جائیں۔ انما العبادۃ التفکر فی امر اللہ، اصل عبادت یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں تفکر۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس کے ساتھ یا اس سے پہلے یا اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا۔ کیا مراد؟ کہ ہم جب مخلوقات کو دیکھیں تو خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں چلے جائیں۔ اب کچھ مثالیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے بہترین، معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سب سے بہترین علم ہے، البتہ بائیولوجی ہو یا باٹنی ہو یا جیولوجی ہو، سب کے سب در حقیقت معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے ٹاپک، یا مثال کے طور پر حتیٰ جغرافی، یا مثال کے طور پر اگر کسی کو، بچوں کو شوق ہے جانوروں کے بارے میں یا سمندروں کے بارے میں، کیا آپ کو تعجب ہے کہ اب تک انسان سمندروں کی تہ تک نہیں پہنچ پایا ہے اس ترقی کے بعد؟ کیا آپ کو علم ہے کہ اب تک کوئی بھی ایسی سیٹلائٹ وغیرہ نہیں ہے کہ جو سمندر کے اندر دیکھ سکے؟ لہذا کچھ عرصے پہلے جو انڈونیشیا کا ایک پلین کریش ہوا تھا 1.5-2 سال پہلے، وہ نہیں ڈھونڈا جا رہا تھا۔ اس جدید دور میں فزیکلی جا کے ڈھونڈا ہے کہ سیٹ مل جائے، کچھ مل جائے کچھ۔ ابھی در حقیقت ہم سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ چکے ہیں۔ یہ کائنات تو بہت وسیع ہے، اور یہ سمندر کہاں پر ہے؟ اس زمین پہ۔ یہ زمین جو ہے یہ ایسی ہے جیسے کہ ریگستان میں ذرے پڑے ہوتے ہیں، ان ذروں میں سے ایک ذرہ آپ تصور کر لیں ہاتھ میں لے کے کہ یہ زمین، اتنی بڑی کائنات ہے، کوئی اس کی حد و حدود نہیں۔ اور معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک لفظ کہ جو میجرنگ ورڈ ہے، لیکن ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں کہ واقعاً معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت ہی بہترین لفظ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لائٹ ایئر۔ لائٹ ایئر جو ہے ایک بہترین لفظ ہے معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے۔ ایک سیکنڈ میں جو نور کی رفتار ہے اتنی ہے، کسی کے ہے ذہن میں کلومیٹر میں اور مائل میں؟ 1,86,000 ہے، اور تقریباً 3,80,000 بن جاتی ہے شاید۔ اس کو ملٹیپلائی کریں کس سے؟ 60 سے، تو پھر کہا جائے گا، اور بڑا فگر بن جائے گا وہ کہ 1 لائٹ منٹ۔ اس کو ملٹیپلائی کریں 60 سے تو 1 لائٹ، اس کو ملٹیپلائی کریں 24 سے تو 1 لائٹ ڈے، اس کو ملٹیپلائی کریں 365 اور تقریباً 0.8 سے، اس کو لکھنا چاہے تو کل لکھ کے بتائیں، تو وہ بنے گا 1 لائٹ۔ اور بعض ستارے ایسے ہیں کہ جن کی لائٹ پہنچنا ہی دنیا تک ممکن نہیں ہے کیونکہ اتنی دور ہیں۔ اور بعض جو ہم لائٹس دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک ڈسکشن یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ تو ایک شہاب گزر جاتا ہے اور بعض دفعہ وہ شہاب نہیں ہوتا۔ در حقیقت وہ لائٹ ہوتی ہے جو ملینز آف ایئرس اگو بعض ستارے ختم ہو چکے ہیں، لائٹ اب پہنچی ہے۔ اس کائنات کا جو خالق ہے وہ اللہ سبحانہ، اور اس نے اس کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان رحمت للعالمین انہی کے نور سے خلق کیا گیا ہے مولا امیر المؤمنین کو، جناب سیدہ کو، اور باقی ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کو، اور ان کے ہیں یہ جانشین، اور ان کا حکم یہ ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض۔ سب سے زیادہ معرفت والا علم یاد رکھیں وہ ایسٹرونومی ہے۔ یہ ہمارے عام طور پہ دیندار، سو کالڈ دیندار جو ہوتے ہیں اکثر سو کالڈ ہی ہوتے ہیں، یاد رکھیں ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی میں فرق نہیں کر پاتے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایسٹرونومی کی، لوجی کی بات نہیں کر رہے، اس میں بھی بعض چیزیں قابل قبول ہیں، بعض نہیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں اصل جو عبادت ہے وہ تفکر ہے۔ لہذا کبھی پارک میں جائیں تو سوچیں کہ یہ پودا کہ جس کے اوپر یہ خوبصورت سا پھول لگا ہے، پھر اس کو سونگ کے دیکھیں اور پھر تفکر کریں کہ یہ پودا ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، پھر آپ دیکھیں کہ یہ جڑ جو ہے اس کی زمین میں جا رہی ہے۔ پس پودے کے اندر جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ یہ مٹی ہے۔ اس مٹی کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک کارخانے کے ذریعے سے اس کی شکل
شکل بدل دی ہے پھول کی صورت میں. لہذا انگلش میں بہترین ورڈ ہے پودے کے لیے کیا؟ پلانٹ. واقعاً پلانٹ ہے وہ کہ گندی مٹی کو، مٹی میں مختلف اجزاء ہیں، لہذا تمام دنیا کی مٹیوں کے الگ اثرات ہیں. اس کی شکل بدلی ہے تو کبھی سیب بنا ہے، کبھی کوئی اور پھل بنا ہے، کبھی کوئی اور پھل بنا ہے، کبھی کوئی پھول بنا ہے، کبھی کوئی پھول بنا ہے. لہذا انسان پارک میں جائے یا گھر میں ہو تو تفکر کرے کہ یہ چیز جو ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طریقے سے مجھے واقعاً بہت اچھا لگتا ہے کبھی کسی پہاڑ کے پاس سے گزرا جائے، خصوصاً جس میں کوئی ٹنل بنائی گئی ہو یا روڈ بنائی گئی ہو، تو اس میں آپ دیکھیں لیئرز ہوتی ہیں مختلف کلر کی. وہ جو لیئرز ہیں در حقیقت وہ اس پورے علاقے کی ایک ہسٹری بیان کر رہی ہیں. وہ خود خداوند تبارک و تعالیٰ کی ایک عظمت کی نشانی. امام فرماتے ہیں کہ اصل عبادت جو ہے وہ تفکر ہے. اب اس کے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ اب کوئی کہے جی وہ مولانا نے کہا تھا لہٰذا ہم نے نماز چھوڑ دی ہے. نہ، وہ تو کرنا ہے، لیکن جو اصل عبادت ہے وہ ہے. اس کے بعد جو ہے اب آپ تصور کریں کہ اس پوری کائنات کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ابھی تک کسی نے بھی ہماری گلیکسی کی بھی تصویر نہیں لی ہے. یہ شاید علم ہو. ابھی ایک حصے کی لی تھی، 7,000 ڈرائیو یوز ہوئی تھی، وہ بھی ایک حصے کی. گلیکسی کی بات ہو رہی ہے. باقی جو پوری کائنات ہے اس کی تو حد و حدود کا اندازہ ہی نہیں. تو یہ سوچے کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں اس کو، کتنا فرق ہے. ہم سجدہ کر رہے ہیں اس کا، مثلا اللہ ہے بتایا تھا. اور فرض کریں کہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، خصوصاً ہمارے اہل بیت سے جو دور ہوئے برادران اہل سنت کی کتابوں میں، کہ جو اللہ کا تصور ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا، بخاری کا یہ نظریہ ہے. پھر اس کے بعد توحید کے ٹھیکیدار ہیں. یا یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو صحیح ستہ میں اللہ کی شکل بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ معاذ اللہ وہ امرد ہے، یعنی ایک ایسے نوجوان لڑکے کی صورت میں جس کی داڑھی مونچھیں نہیں نکلی. اس اللہ کا تصور کر کے سجدہ کر کے دیکھیں، اور ایسٹرونومی میں دقت کرنے کے بعد اللہ کا تصور کریں تو پھر انسان کے ذہن میں کوئی اللہ نہیں آئے گا. جو اہل بیت نے بتایا نا کہ وہ اللہ کوئی محدود چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کے قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قیامت میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں قیامت میں خداوند تبارک و تعالیٰ نظر آئے گا 14ویں کے چاند کی طرح. نہ، 14ویں کے چاند کی طرح قیامت میں بھی نظر آئے تو اس کا مطلب ہے محدود ہو جائے گا. تو یہ تصور کر کے سجدہ کریں تو واقعاً ایک خاص لطف آئے گا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. اب بڑی تیزی سے کچھ روایات بیان کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں خصلتان لیس فوقہما شیء الایمان باللہ و نفع الاخوان، کہ دو ایسی خصوصیات ہیں کہ ان پر کوئی چیز نہیں ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان. وہ ایمان کیسا؟ یہی والا ایمان، ایسی معرفت. وہ والی معرفت نہیں کہ وہ اللہ نظر آ رہا ہے یا بعد میں نظر آئے گا، نہ، یا بخور ان کے پاس کے لوگوں میں سے چوتھے آسمان پر اترتا ہے وہ. نہ اللہ نہ اترتا ہے، نہ چڑھتا ہے، نہ آتا ہے، نہ جاتا. لیس کمثلہ. ہمارے یہاں بعض دفعہ ظاہر ہے کہ ممبر پہ ایسی باتیں ہوئیں اور دشمنوں نے پروپیگنڈا کیا، اور ان نادان ذاکروں کی چیزوں کو جمع کر کے دشمنوں کو دی جا رہی ہیں یہ سوچ کے کہ اس سے کوئی ثواب مل رہا ہے. البتہ ایسا کرنے والے نادان نہیں، جان بوجھ کے دشمن اہل بیت کو مواد دے رہے ہیں. معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ اگر کسی ایک جگہ چاہیے ہو، آپ سے کوئی کبھی پوچھے کہ آپ خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا تصور کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا ہے، آپ جانتے ہیں انہیں کیا دیں؟ بعض دفعہ بعض کتابیں جو ہے بڑی سخت ہوتی ہیں. آپ ایک ایسی چیز دے سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں ہر گھر میں موجود ہے، فوراً ہم انٹرنیٹ سے سرچ کر کے دے سکتے ہیں، اور وہ ایسی چیزیں کسی بھی دین اور اسلامی مذہب میں نہیں ہے. وہ ہے دعائے جوشن کبیر، کہ جس میں 100 فصلیں ہیں اور ہر فصل میں 10 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. یعنی ایسا انٹروڈکشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے.